أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ انعام کا یہ تیسرا رکوع ہے. جیسا کہ پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو، رسالت کو اور آخرت کے مضمون کو اللہ نے خوب بیان فرمایا ہے. قرآن پاک کے جو مضامین ہیں وہ انہی تینوں بنیادی اصولوں کے دائرے میں چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کی زندگی. تو فرمایا کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ کو گڑھا ہے یا جس شخص نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے. یقیناً وہ ظالم کامیاب نہیں ہوگا. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا. ظلم کی کئی قسمیں ہیں، ظلم الگ الگ درجے کا ہے. سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ ہے اللہ کے حق کو نہیں پہچاننا. اللہ خالق ہے، مالک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ کے حق کو آدمی نہ پہچانے اور اس پر جو ہے افترا کہتے ہیں گھڑ دینا، وہ بات جو نہیں کہی ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کرنا. کہ ایک آدمی اب کسی دوست سے جھوٹ بولتا ہے، ایک ہے کوئی اپنے والد سے جھوٹ بولتا ہے، دونوں میں فرق ہے. کوئی استاد سے جھوٹ بولتا ہے، فرق ہے. تو اللہ سے جھوٹ یعنی یہ بہت بڑا ظلم ہے. وہ ظلم کیا ہے کہ اس نے گھڑ لیا ایک بات جو اللہ نے نہیں کہا. وہ کیا ہے؟ اللہ کے حق، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سب معبودوں کو راضی کرو، ان کی پرستش کرو، ان کی عبادت کرو، میں خوش ہو جاؤں گا. مجھ تک پہنچنا ہے تو ان سب کو جو ہے نا راضی کرو. یہ بات جو ہے ان لوگوں نے گھڑا ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ کو گھڑا ہے. اللہ پر جھوٹ کو گھڑنا، اگر یہ بات یہود و نصارہ کی طرف جائے تو انہوں نے ایک جھوٹ گڑھا کہ عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے خود کہا
یہ سب باتیں جو ہیں جھوٹ ہے. اور اس بات کو اگر ہم اپنی طرف منسوب کریں گے، سوچیں کہ کوئی بات ایسی جو اللہ نے نہیں کہی میں اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں. نہیں، یہ بات اللہ نے کہی ہے. نہیں، یہ بات اللہ نے حرام کی ہے، کیونکہ حلال اور حرام اللہ کا اختیار ہے. تو آدمی جب بات کہے تو بہت سوچ سمجھ کے کہے. جو بات اللہ کی طرف منسوب کرنا وہ اللہ ہی کی طرف منسوب کرے. جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا ہے وہ آپ کی طرف ہی منسوب کرے. اس میں احتیاط کرے. او کذب بآیاتی، یا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلائے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں عام، جس کو دیکھ کر بندہ اللہ کو پہچان سکتا ہے. آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی مخلوقات. قرآن پاک سب سے بہترین نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سب سے بڑی نشانی ہے، لیکن جھٹلا رہا ہے. آپ کی نبوت کو جھٹلا رہا ہے، قرآن پاک کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کی نشانی. یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں ظلم اس لیے کہا کہ جو حق اللہ کا ہے وہ حق اللہ کو نہیں دیا جا رہا، حالانکہ وہ سب سے بڑا حق ہے. کیا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، معاذ جانتے ہو اللہ کا حق ہم پر کیا ہے؟ فرمایا بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ حق ہے. اور اللہ نے اپنے اوپر کیا حق لیا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں. یہ توحید پر انعام ہے. اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظالموں کو، ظالم دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ انہیں مل جائے، ان کی شہرت ہو، ان کی واہ واہ ہو، لیکن لا یفلح الظالمون، قیامت کے دن آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اب آخرت کی بات آ گئی تو اب آخرت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے. جیسا کہ پہلے یہ بات عرض کی کہ اس صورت کے اندر احکامات بہت کم ہیں لیکن ایمان کی باتیں بہت زیادہ ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یاد کرو اس دن کو. یاد کرنے کے قابل ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس دن کے سب کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے. نحشرهم جميعا، سب کے سب کو ہم جمع کریں گے. وہ حشر کا میدان ہوگا جس کو کہتے ہیں محشر. جس شخص جہاں قل ان الاولین والآخرین لمجمعون، سارے اولین اور آخرین کو ایک میدان میں جمع کریں گے. ہاں، وہ منظر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ آدمی جو ہے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. سورج جو ہے، سورج کی تپش جو ہے بڑھ رہی ہوگی. ایسی خطرناک اندھیرا ہوگا. حشر کا میدان اندھیرا ہوتا ہے. ایک دوسرے میں افراتفری. قرآن پاک کے اندر اس دن کا تعارف کرایا گیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. وہ دن ایسا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. وتری الناس سکارى وما هم بسکارى، دہشت کے مارے لوگ جو ہے نا نشے میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں رہیں گے. خوف طاری ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. حشر کا میدان، وہاں پہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے. وہاں ایک چیز بچنے کے لیے ہے، وہ ہے عرش کا سایہ. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس سائے میں جمع کر دے. وہاں جمع ہونے کے لیے کیا صفات چاہیے، کیا اعمال چاہیے، وہ دنیا میں آدمی بنائے، ہے نا. حدیث پاک میں آتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں میں 7 چیزیں ہوں، اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جمع کریں گے. امام عادل ہے، آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھنا ہے، اور جو ہے مسجد سے تعلق رکھنا ہے، حرام سے بچنا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا کیا ہے، یہ آدمی کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جمع کریں گے. اس کو یوم یحشرہم جمیعا، سب کو جمع کریں گے اللہ تعالیٰ. اور اس موقع پر ان لوگوں کو خاص طور پہ بلائیں گے، اور بلا کر اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ لوگ جو مشرک ہیں، این شرکاؤکم. اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، لذت ہے. اور یہ لذت صرف ایمان والوں کو ملے گی.
اللہ تعالیٰ جو کلام کریں گے وہ لذت ہے، وہ لذت جو ہے نا ایمان والوں کو ملے گی۔ تو یہاں جو مشرکین سے کہا جا رہا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے، کہو ان سے پوچھو این شرکاؤکم، کہاں ہیں وہ تمہارے شرکا، کہاں ہیں وہ لوگ کنتم تزعمون، جن پر تم جو ہے زعم کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے۔ کس چیز کا بھروسہ؟ قیامت کے دن پریشانیوں میں ہماری سفارش کریں گے۔ آدمی بھی کہتا نا میں فلاں ولی پر چادر چڑھا دوں گا تو وہ قیامت کے دن میری سفارش کریں گے، ان کے نام پر ذبح کر دوں گا تو وہ میرے کام آئیں گے، ہے نا؟ کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہیں؟ تمہاری عبادتیں تو ان کے لیے تھیں۔ دیکھیے شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شرک اکبر سے اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ہمارے بارے میں جس چیز کا اندیشہ رکھا وہ ہے شرک خفی۔ ان اخوف ما اتخوف علی امتی، میری امت کے معاملے میں جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ اندیشہ ہے وہ ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ نام مسلمان ہے عبداللہ، کیا نام ہے بھی؟ عبداللہ، عبد الرحمن، لیکن شرک خفی کیا ہے؟ وہ دل کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وہ آدمی مسجد آتا ہے، وہ آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن اس کے عمل کا جو ڈائریکشن ہے، اس کے عمل کا جو رخ ہے وہ اللہ کے غیر کی طرف ہے۔ وہ اللہ کا غیر، جسے مشرکین مکہ پتھروں سے بنی ہوئی مورتیوں کی طرف کرتے تھے، یہ انسان مسلمان اپنے عمل کا رخ انسانوں کی طرف کرتا ہے کہ مجھے ان سے واہ واہ ملے، مجھے ان سے تعریف ملے، مجھے ان سے شکریہ ملے، وہ مجھے دیکھیں، مجھے نمازی کہیں، مجھے اچھا علم والا کہیں، مجھے اچھا دین کا محنت کرنے والا کہیں، مجھے اچھا قاری کہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اسی لیے اخلاص جو ہے نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اخلاص یہ یعنی آدمی کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے، اسی لیے ہمیشہ ہمیں جائزہ لینا۔ سورہ نحل میں اللہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی، مثال دے کر فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، دیکھو جو چوپائے ہیں، انعام یعنی مویشی، اونٹنی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے نا، کتنی بڑی تمہارے لیے نشانی ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، اس کا دودھ نکال کے ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ ہر آدمی دودھ استعمال کرتا ہے، لیکن وہ دودھ کہاں سے اللہ نکالتے ہیں؟ من بین فرث ودم لبنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو دودھ ہے میں اس گوبر اور خون کے درمیان میں سے نکالتا ہوں۔ اگر اس دودھ میں ذرا بھی خون کی رنگت آ جائے، تھوڑا بھی لال، ایک لکیر کی طرح آ جائے، ہے نا، تھوڑی کی، یا تھوڑی سی اسمیل بدبو گوبر کی آ جائے، کیا تم پی سکتے؟ ایک گیلن آدمی لے کر آتا ہے، اس میں دیکھے تھوڑا سا جانور کا جو ہے نا، وہ جس جانور سے اللہ نے نکالا دودھ وہی جانور کا ہے، اسی کا خون تھوڑا سا ہے، تو آدمی گیلن کے گیلن پھینک دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے زیادہ غیور ہوں، میرے عمل میں نماز ہو، دین کا کوئی بھی کام ہو، اس میں جب تم کسی ایک کو بھی ذرا سا شامل کرتے ہو، میں اس عمل کو اپنے لیے نہیں لیتا، اسی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اس کے لیے کر رہے ہیں، اسی کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے معاملے میں شرک، اسی لیے جو ہے نا یہ جو شرک کی آیتیں ہیں نا، یہ آیتیں پڑھتے ہوئے ہمیں شرک خفی کی طرف دیکھنا ہے کہ اصل تو ہمیں اللہ نے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیء، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیری اس بات کی کہ ہم شرک کریں تیرے ساتھ۔ ہم شرک تو آدمی کیسے کہ آدمی جو ہے بتوں کے سامنے سجدہ تو نہیں کرتا، غیر اللہ کا نام نہیں پکارتا، لیکن یہ جو دل کے اندر چھپا ہوا، اسی کی حفاظت کے لیے جو ہے نا آدمی اخلاص کا معنی کیا ہے؟ کسی کی تعریف، کسی کی ستائش، کسی کی جو ہے نا واہ سے بالکل مستغنی ہو کر اللہ کے لیے کام کرے، اللہ کے لیے کام کرے۔ بس ایسے ہو جائے جیسے ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں بنا دے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس دودھ پیتے بچے کے سامنے کوئی تعریف کرو، اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ اس بچے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی جو ہے برائی کرو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں خالصاً۔ ابراہیم علیہ السلام خالص تھے، حنیف تھے، حنیف بالکل اللہ، اسی لیے
جو بھی اعمال اللہ تعالیٰ توفیق دیے ہیں، کرتے ہیں، کر رہے ہیں، ہمیں ہمیشہ اپنی نیت کا جائزہ لینا کہ اس میں کوئی غیر اللہ نہ آئے۔ دیکھیے مشرکین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کر کے پوچھیں گے نا، کیا پوچھیں گے؟ کہاں ہیں وہ شرکا تمہیں جن کے بارے میں بڑا گمان تھا کہ یہ ہمیں جو ہے سفارش کریں گے؟ کنتم تزعمون، ان کے لیے اپنی جان نچھاور کرتے تھے، مال لگاتے تھے، جانور قربان کر دیتے تھے۔ فتنتہم ثم لم تکن فتنتہم، مفتون یعنی بلکہ ثم لم تکن فتنتہم، سب کے سب بھاگ گئے، سب کے سب کوئی غائب ہیں۔ تو کیا کہیں گے؟ الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، سارے مشرک قیامت کے دن کھڑے ہو کے زبان سے کہیں گے خدا کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ہی شرک کا جو ہے نا برات کر دیں گے، ہم شرک نہیں، واللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر مہر لگائیں گے، اب ان کے ہاتھ ولا یکتمون اللہ حدیثا، کوئی بات اللہ سے تم چھپا نہیں سکتے قیامت کے دن، کوئی بات تم اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن چھپا نہیں سکتے۔ اب ان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، وہ کہیں گے یہ شرک ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے تو صحیح یہ لوگ اپنے آپ کو کیسے جھٹلا رہے ہیں، سارا زندگی میں شرک کر کے آئے، غیر اللہ کے لیے کر کے آئے۔ تو کہہ رہے ہیں جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے، ایک قاری کو، ایک سخی کو، ایک شہید کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے، وہ ہر ایک کہے گا ہم نے، آپ نے جان دی، آپ نے علم دیا، آپ نے مال دیا، ہم نے اللہ کے لیے لگایا۔ یہ جھوٹ کہہ رہے ہو، تم تو نام کے لیے کیے تھے، جو کیے تھے وہ تمہیں مل گیا۔ نہیں اللہ تعالیٰ لگا دیں گے، اب پورا جو ہے نا ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جہنم جس شخص سے دہکائی جاتی ہے، وہ کس سے دہکائی جاتی ہے؟ اس شخص سے جس نے غیر اللہ کے لیے عمل کیا ہو، اللہ کو پسند نہیں۔ اسی لیے سبحان اللہ، چھوٹا عمل اخلاص کے ساتھ یہ احد کے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے۔ اسی لیے کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی اصل چیز ہے۔ میں کس لیے کر رہا ہوں؟ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ بار بار ہمارے ذہن میں ہو، اس کی مشق آدمی کرے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے مجھ سے۔ اللہ یعنی میں جس کے لیے کر رہا ہوں پتہ نہیں وہ میری تعریف کرے نہ کرے، پتہ نہیں اس کے علم میں آئے نہ آئے، پتہ نہیں تعریف پوری کرے نہیں کرے، لیکن اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے۔ میں جس کے لیے اللہ کے لیے کروں گا اللہ جانتے ہیں، ہر جگہ جانتے ہیں، تنہائی میں بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں تو بہت کچھ دیتے ہیں۔ اخلاص جو ہے نا یہ بہت بڑی طاقتور چیز ہے، اخلاص بہت طاقتور چیز ہے۔ اسی لیے ایمان بھی قبول ہوتا ہے اخلاص سے۔ اگر ایمان بھی اخلاص کے بغیر ہوا تو اس ایمان کا نام نفاق ہے۔ یعنی منافق کا وہی تھا نا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے تھے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہتے ہم گواہی دیتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں، گواہی دے رہے ہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ اچھی طرح جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اب اللہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ منافق جھوٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ دل میں کچھ اور ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ ومنہم من یستمع الیک، ان مشرکین میں بعض ایسے ہیں جو بڑے غور سے آپ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو سنتے ہیں، بہت توجہ سے سنتے ہیں۔ ہاں مشرکین سنتے تھے، لیکن جو ہے قرآن پاک کو سننا ہدایت کی نیت سے۔ قرآن پاک ہے نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلام کا سب سے بڑا حق اس کی تلاوت ہے، ہدایت کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے، اور پھر جو ہے اس نیت سے پڑھنا کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو ما اوحی، پڑھیے اس چیز کو جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وہاں بریکٹ میں لکھا ہے ای تقرب اللہ، کس نیت سے تلاوت کروں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ہے، یعنی یہ نیت کے ساتھ۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ سنتے تھے، یہ لوگ صرف یعنی بے طلبی کے ساتھ اور تنقید کرنے کے لیے، کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں گے، چلو دیکھیں گے، طلب کے ساتھ نہیں سنتے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا. اکنہ کنان یعنی ڈھکن کو کہتے ہیں، یعنی جب برتن میں ڈھکن ڈال دو تو کوئی چیز اندر نہیں آتی. ہم نے ان کے دلوں پر غلاف پردہ ڈال دیا. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم نے ایک بوجھ ڈال دیا، ایک وزنی چیز ڈال دی یہاں پہ. تو سنتے ہیں لیکن اتر نہیں رہا، سن رہے ہیں اتر نہیں رہا. دل کان. اب رہی بات آنکھیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ لیں بڑی سی بڑی نشانی قدرت کی، عبرت کی، سمجھانے کی، لا یؤمنوا بها، وہ ایمان بھی نہیں لائیں گے. تینوں دروازے بند ہو گئے. اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے ہیں کیونکہ اللہ سمجھاتے ہیں دیکھو میری قدرت کیسی ہے. کبھی طوفان، کبھی سیلاب، کبھی ہوا، کبھی یہ بڑے بڑے پہاڑ. کیوں دکھا رہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو لینے کے لیے. پھر دوسری چیز جو ہے سمجھنے کے لیے، آدمی سمجھے، غور سے سنے، سمجھے، غور کرے، یہ ہے. لیکن یہ تینوں دروازے ان کے لیے بند ہو گئے. آدمی جب دین کی بات بے طلبی سے سنتا تو مزاج بحث کا بنتا ہے. مزاج کیا بنتا؟ بحث کا بنتا. کیونکہ طلب ایک ایسی چیز ہے اللہ اس طلب پر فہم دے دیں. دین کی فہم، قرآن کا فہم بڑی نعمت ہے جس کو وحی کی برکات کہتے ہیں. اور قرآن پاک کا جو فہم ہے، انڈرسٹینڈنگ جو کہتے ہیں نا، کہ دل میں انشراح ہو جانا، یہ بات صحیح ہے. بصیرت جسے انشراح کہتے ہیں نا، علم نشرح لک صدرک رب اشرح لی، دین کی بات پر دل مطمئن ہونا، یہ اسی وقت ہوتا جب طلب سے آدمی سنے، یقین سے سنے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے. لیکن جب بندہ بے طلبی سے سنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بحث پہ آتا ہے. بحث پہ یہ آ رہے ہیں دیکھو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤک یجادلون، وہ آتے ہیں آپ کے پاس اور آ کر آپ سے بحث کرتے ہیں. ہاں، دین کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. یقول الذین کفروا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین. اساطیر اسطورہ کی جمع ہے. اسطورہ یہ یونانی لفظ ہے اصل میں. اسطورہ یہ اسی سے اسٹوری لیا گیا. یہ سب اسٹوریاں ہیں، یہ سب کہانیاں ہیں، یہ سب قصے ہیں. ان ھذا الا اساطیر، یہ تو کہانیاں ہیں، اس کو کیا سنیں. نوح علیہ السلام کا واقعہ کتنے سال پرانا، سوچیں، یعنی کتنے سال پرانا. حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ کتنے، لیکن جب آدمی، پرانی بات ہے، لیکن جب آدمی غور سے سنتا ہے پھر آدمی کو پتا چلتا ہے کہ کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں. ہر زمانے میں آدمی عبرت لیتا ہے ان واقعات سے. اللہ بڑے اہتمام سے نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں تقریباً 43 جگہ اللہ نے بیان کیا. اللہ جب اس واقعے کو اتنے اہتمام سے قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں تو میں کتنے اہتمام سے سن رہا ہوں. کہ کیا ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے، سٹوری ہے، پانی آیا، گئے، سب ختم. کیوں آیا پانی، کیا وجہ سے آیا، کیسے آیا، پھر کیسے ختم ہوا. بار بار کہیں سورہ ہود میں، کہیں سورہ نوح میں، کہیں مختلف صورتوں میں آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عبرت کے لیے بیان کر رہے ہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ لوگ قرآن سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی رکے ہوئے ہیں. دوسروں کو روکنا، خود بھی رکنا. بلکہ یہ کام ایسا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، بعض مرتبہ آدمی کوئی ایسا کام کرتا اسے احساس ہی نہیں ہوتا کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے اتنا غلط کام کیا، خود بھی رک رہے ہیں، دوسروں کے بھی روک رہے ہیں. یہ بیچارے اپنے اوپر اتنی زیادتی کر رہے ہیں کہ ان کو شعور بھی نہیں اس بات کا کہ کتنا بڑا نقصان اٹھا رہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، یہ ہے اصل چیز یاد رکھنی. یہ ہم میں یاد کیجئے اس وقت کو جس وقت کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم پر ان کو کھڑا کریں گے. جہنم، دو جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کریں گے. ایک اللہ کے سامنے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَرْجُمَانٌ، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں رہے گا. براہ راست اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اس وقت. 5 سوالات ہوں گے اس وقت. ہاں سوچیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جہنم پر. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وہ پل ہی ایسا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے صدیق ہیں،
وہ یہ آیت پڑھتے روتے روتے روتے، کیوں رو رہے ہیں؟ اس آیت نے مجھے رلا دیا ہے نا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ، یہ کھڑا ہونا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا ذلک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، سچا ہے۔ روح یعنی جبرائیل کھڑے ہوں گے، سارے فرشتے صف بنا کے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ یہ جب میں نماز میں صف بنا کے کھڑا ہوتا ہوں نا، جب میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ صف میں، وہ صف یاد کرنا۔ آدمی پوچھتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورت پڑھنا نہیں پڑھنا، وہ بعد میں کی مسئلہ، اس سے پہلے آدمی یہ سوچے کہ میں یہاں کھڑے ہو کر کیا سوچوں، میں وہاں کھڑے ہو کر یہ سوچوں کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے اسی طرح صف بندی میں کھڑا رہوں گا، اللہ مجھ سے پوچھ۔ یہ نماز میں خشوع لانے والی چیز ہے، یہ نماز میں خشوع لانے والی چیز ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جس کا اللہ سے ملاقات پر یقین ہوتا ہے اس کو نماز میں خشوع ملتا ہے۔ نماز میں خشوع، دیکھیں نا یہ آیت قرآن کی ہی کہہ رہے، نماز میں خشوع چاہیے، وہاں سوچو، وہاں سوچو گے تو پھر آدمی دنیا کا سوچے گا تو پھر نماز میں کیا ہوگا؟ تو ہی پھر وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، آپ دیکھیں گے جس موقع پر جہنم پر ان کو کھڑا کیا جائے گا، اس موقع پر سب کچھ سامنے جہنم ہے، کیا کہیں گے؟ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، ہائے افسوس، ہمیں لوٹا دیجیے، ہم جھٹلائیں گے نہیں، ہمیں دوبارہ لوٹا دیجیے دنیا میں، ہم جھٹلائیں گے نہیں آپ کی آیتوں کو، ہم ایمان والے ہو جائیں گے، ہم ماننے والے ہو جائیں گے۔ کھل جائے گی، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، جو چیز چھپائے ہوئے ہیں نا کھلے گی۔ وہ آدمی کیا چھپا کے رہتا، سب کھلے گا وہاں پہ۔ جس ایمان ہے تو ایمان کھلے گا۔ یوم تبلی السرائر، وہ دن جو ہے نا بھیدوں کے کھلنے کا دن ہے۔ بل بدا، بدا کہتے ہیں کھل جانا، ما کانوا یخفون من قبل، اس سے پہلے جو چھپا کے رکھتے تھے نا سب کھلے گا وہاں پہ، اسکرین پوری آ جائے گی وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا کامل ہے، یہ تمنا کر رہے ہیں نا، درخواست کر رہے ہیں ہمیں لوٹا دے ہم ایمان۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو جھوٹا جو ہے نا، جھوٹ بولتے 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 اتنا جھوٹا ہو جاتا وہ کبھی بدلتا نہیں۔ جھوٹ بولنا ایک عمل ہے لیکن جھوٹا ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ، اسی لیے حدیث میں فرمایا مومن سب ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کو ہم بہت ایزی لیتے ہیں، جھوٹ کو بہت آسان لیتے ہیں، جھوٹ ہی ہے نا بول دو یار، لیکن مومن سب ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ہاں، کیونکہ جھوٹ ایک ایسی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اندر مزاج اتنا جھوٹ کا بن چکا ہے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر میں ان کو لوٹا دوں دنیا میں اور تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اسی شرک کی طرف لوٹیں گے، اسی شرک کی طرف لوٹ کے آئیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں جن کا علم کامل ہے۔ ایک سوال یہ ہو سکتا جہنم کو دیکھ لیے نا بھائی، اب تو پتہ چلے نا۔ دیکھیں نا اس کی ایک مثال میں عام طور پہ دیں، انسان جو ہے نا بعض مرتبہ توبہ کرتا ہے پھر بھی گناہ کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ ماحول سے جو ہے نا آدمی جو ہے نا، اسی لیے جو ہے نا جھوٹی توبہ کیا ہے؟ اذا استغفر لسانہ باللسان، ایک آدمی زبان سے استغفار کرتا ہے، وَنِيَّتُهُ أَن يَعُودَ إِلَى الذَّنْبِ، اے اللہ معاف کر دے میں نہیں کروں گا، لیکن دل میں نیت ہے کہ بھئی دوبارہ کرنا ہے، عید کے بعد کرنا ہے، ویکینڈ میں کر لیں گے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نیت اندر ہے لیکن توبہ کر رہے ہیں۔ اذا استغفر باللسان، زبان سے استغفار کر رہا ہے گناہ سے کہ اللہ معاف کر دے، لیکن نیت اس کی ان یعود الی الذنب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتوبتہ التوبۃ الکاذبین، یہ جھوٹے کی توبہ ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہے آدمی؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں اللہ کا علم کامل ہے، کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن، یہ تو کہہ رہے تھے زندگی تو بس دنیا کی ہے، مرنا ہے، مٹی میں ملنا ہے، اٹھائے جائیں گے نہیں۔ ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، یاد کرو اس وقت کو جب کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آیتیں پڑھتے تھے ہمارے صحابہ، ہمارے ائمہ فقہا کانپ جاتے تھے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، امام ابو حنیفہ پڑھ رہے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روک لو بھئی انہیں پوچھنا ہے نہیں۔ اب دیکھیں ایئرپورٹ میں سارے جا رہے ہیں، آ جاؤ ادھر، ابھی تو زیادہ ہے نا، سب جا رہے ہیں۔ اسکرین ٹیسٹ، یعنی وہ کیا ٹیسٹ ہے؟
بخار ٹیسٹ کرنا، ادھر آ جاؤ، آدمی گھبرا تھا، ٹینشن میں گرم ہو گیا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، یعنی ساری لائن جا رہی ہے، آپ ادھر آ جائیے بولے تو آدمی کو ٹینشن ہو جاتا ہے. تو پوری یعنی جو سفر کرتے ہیں انہیں تجربہ ہے. وقفوہم، رک جاؤ. کیوں روکے ہیں؟ انہم مسئولون، آپ سے کچھ سوال جواب ہو. یہ چیز کتنی آدمی کو پریشان. صحابہ اس کو یاد کر کے نمازوں میں رویا کرتے تھے، اللہ کے سامنے قیام، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. قال الیس ھذا بالحق، یہ قرآن صحیح نہیں ہے، یہ دن صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں تھی جو ہم نے کہی. قالوا بلا وربنا، جی یہ صحیح ہے. اب اقرار کر کے کیا فائدہ؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جس چیز کو تم جھٹلا کے آئے ہو، انکار کر کے آئے ہو، اب اس کا مزہ چکو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ تیسرا رکوع ہے سورۃ الانعام کا. 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں اس میں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جو حق ہے وہ اللہ کا حق ہے، یعنی وہ ہے حق توحید کا، کہ اللہ کو ایک مانے، اس کی عبادت کرے، عبادت اسی کے ساتھ، دعا اسی کے لیے، قربانی اسی کے لیے، ہر چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ بہت بڑی ظلم اور زیادتی کی بات ہوگی. دوسری بات قیامت کی بات ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کھڑا کر کے کہیں گے کہ بھئی جس کے لیے تم نے کیا ہے بلاؤ. مشرکین تو اپنے معبودوں کو بلائیں گے اور بھاگ جائیں گے، وہ سب کچھ غائب ہو جائے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. ضَلَّ عَن عربی میں محاورہ ہے، ضَلَّ عن کے صلے کے ساتھ آتا ہے. ضَلَّ کے معنی گمراہ نہیں، غائب ہو جانا، غائب ہو جانا. ضَلَّ عن جہاں بھی ضَلَّ کے معنی ہر جگہ گمراہی کے معنی میں نہیں ہے. ضَلَّ عن جہاں آتا ہے بس غائب ہو جائیں گے. جن کو پکارا ہم نے اگر ان کے لیے کیا ہے تو وہ غائب ہو جائے گا. بھئی اللہ نے ان کے لیے کیا، ان سے مانگ لو. وَضَلَّ عَنْهُمْ، سب کے سب غائب. اسی لیے بندہ جو ہے نا شرک خفی کے معاملے میں بہت ڈرتا رہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ امت کے بارے میں اندیشہ کیا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی دیننا ودنیانا وأہلنا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین.